السلام علیکم، میں ہوں روشن الدین دیامری۔ ناظرین، آج ہم تھوڑے سے سی پیک کے حوالے سے بات کریں۔ سی پیک کیا ہے اور اس میں کتنے پروجیکٹس ہیں، کتنی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی طرف سے، اور اس انویسٹمنٹ کو کیوں کیا گیا، اس پہ تھوڑی سی ایک میں چھوٹا سا ویڈیو بناؤں گا جس میں بات کر لوں گا۔ سی پیک سے جیسے آپ کو پتہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے یہ، اور یہ بیسکلی گوادر پورٹ جو ہے جو چائنا اور پاکستان کے بیچ میں ایک جو پورٹ بنایا ہے گوادر پورٹ، اس کے ساتھ لنک کرنے کے لیے جو یہاں پر ناردن ایریا سے چائنا سے ایک روٹ آئے گا جو گوادر پورٹ تک یہ روڈ لگے گا۔ اور اصل میں جو سی پیک ہے اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو جتنے بھی جو ممالک ہیں، یعنی کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ تک چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں، چائنا کی جتنی بھی جو ایکسپورٹ ہے وہ اسی روڈ کے تھرو ہو جائے گی، اور اسی روڈ سے سی پیک کے تھرو جو ہے یہ گوادر، اور گوادر سے پھر جو ہے نا پوری دنیا میں جو ہے نا اپنی شپمنٹس وہ کر لیں گے۔ چائنا پہلے بھی جن روٹ سے جو دنیا کے اندر اپنے جو پروڈکٹس ہیں، جو ایکسپورٹ کا جو کام کرتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ لمبا اور ایکسپینسو پڑتے تھے۔ اس کے نسبت سی پیک کا جو یہ روٹ ہے، اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا کم خرچے میں یہ اپنی مارکیٹ کرے گی، اس کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ کو وہ یہ کیپچر کرے گی، اس کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا۔ یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ بہت عرصہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے بنانے میں بڑی رکاوٹیں آئی اور ابھی بھی بڑے مسائل ہیں۔ اس پروجیکٹ میں ٹوٹل جو انویسٹمنٹ چائنا کی طرف سے وہ تقریباً 46 بلین ڈالر تھی سٹارٹ میں، ابھی شاید 62 بلین ڈالر تک جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ اس جو سی پیک کے اندر جو جتنی یعنی کہ بیسک انفارمیشن کے اندر خاص کر جو بجلی کے جو ہے انہوں نے 17,000 کے قریب 17,000 میگا واٹ تک جو ہے نا بجلی کی پروڈکشن ہوگی۔ بیسک انفراسٹرکچرز امپروو ہوں گے، جو لوکل روڈز ہیں وہ امپروو ہوں گے، اور آپٹیکل فائبر لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو گوادر پورٹ کو امپروو کریں گے، بہت پارٹ آف دا اس کے ساتھ کریں گے، اور اس میں جو ہے نا 4 اربن ماس ٹرانزٹ اینڈ 9 اکنامک زونز اس پہ آئیں گے۔ دیز آل آر کمپلیٹڈ، اور یہ 3 فیسز میں ہونے تھے، 2020، 2023 اور 2030 تک 3 فیسز کے اندر یہ تمام پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے تھے۔ ابھی تک جو جتنے پروجیکٹس جو سی پیک کے ہوئے ہیں وہ 27 پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، جس میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ 19 بلین ڈالر کی، اور جو 63 پروجیکٹ ایسے ہیں جو انکمپلیٹ ہیں، جس کے اوپر انویسٹمنٹ ابھی ہونی ہے 35.2 بلین ڈالر۔ اور جو کمپلیٹڈ پروجیکٹ ہیں یہ جس میں سے 11 ایسے پروجیکٹ ہیں جو انرجی کے پروجیکٹ ہیں، 7 پروجیکٹ انفراسٹرکچر کے ہیں، اور اس میں تقریباً 3 پروجیکٹ جو ہے گوادر پروجیکٹ کے ہیں، اور 6 سوشو اکنامک پروجیکٹس ہیں۔ اس میں مئی 2013 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی ون بیلٹ اوبور کا جو تھا، اس کا بھی پروجیکٹ آف سی پیک کے ساتھ BRI جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کے تھرو ہوا تھا۔ پھر اپریل 2015 میں 46 بلین ڈالر کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کے حوالے سے ایک میمورنڈم ان کے ہاں سائن ہوا، جس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہرحال ایک بات ہوئی تھی۔ سی پیک کا جو پروفٹ ہے وہ ہر صورت میں یہ پروجیکٹ سے جو ہے نا چائنا کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بیسکلی چائنا کے لیے ہی ضرورت ہے، اس پروجیکٹ سے چائنا کو ہی بہت پروفٹ ہوگا۔ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے جو معاہدے کیے اس وقت اگر وہ اچھے طریقے سے ایک آزاد ملک کے طور پر معاہدے کر لیتے تو ہمیں بہت اس سے پروفٹ آتے، اور یہ جتنے جو شرح سود کے اوپر، جتنا انٹرسٹ ریٹ کے اوپر چائنا سے قرضہ لیا ہے، یہ قرضہ شاید اس سے بھی مزید سستا پڑ سکتا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے حکمران لے دے کر اور کھا پی والے چکروں میں ہوتا تو انہوں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ اس پروجیکٹ میں جو ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر میں بات کر لوں تو ڈاکومنٹیشنز میں یہ کہا جاتا ہے کہ مکمون داس کے مقام کے اوپر انہوں نے وہاں پر ایک اکنامک زون، شاید سب اکنامک زون بنے، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹیز بہرحال نہیں ہے کہ میں بھی مستقبل میں کوئی پروجیکٹ جو ہے نا اس پہ کام ہو جائے۔ اس پر جو سی پیک کے اندر جتنے بھی جو فائدہ ہوگا وہ 4 صوبوں کو ہوگا، گلگت بلتستان کو، اس سے ابھی تک ایسا کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اس پروجیکٹ کے بعد جو ہے گلوبل وارمنگ کے اوپر بڑی افیکٹ ہوں گی، ٹریفک سے ہوں گے، بہت سارے اور مسائل ہوں گے، اگر سسٹینیبلٹی کے اندر گورنمنٹ نے جو ہے اس اکنامکلی تو ہمیں فائدہ ہوگا، بٹ اس کے ساتھ اگر ہم
کلائمیٹ کے حساب سے بات کریں گے یا جو ہے نا اس کو دوسرے فیکٹر کے اوپر بات کریں گے تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمارے حکمران طبقہ جو ہے وہ ان ایشوز کے اوپر کبھی بھی وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لائک اگر وہ خنجر آفتاب سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کا اس علاقے میں جب چائنا سے کوئی گاڑی وہاں سے ٹرک اور جو ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس آئیں گے جس سے وہاں کا لوکل انوائرمنٹ کے اندر جو تبدیلی آئے گی اور بہت بڑا افیکٹ ہوگا, اس حوالے سے آج تک کبھی نہیں سوچا گیا اور اس پہ کوئی پلاننگ اور کچھ وہاں کے لوگوں کو امپاور نہیں کیا گیا, وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. جو گلیشیئرز ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر جو روف آف ٹاورز جس کو کہتے ہیں گلیشیئرز ہیں, ہمالیہ, ہندوکش, کراکرم کے جو گلیشیئرز ہیں وہ جب میلٹ ہوں گے تو وہاں سے جو ہے نا بڑے پرابلم ہوں گے. جو لوگ وہاں پر جو ہے وہ بالکل بفر وہ نہیں کہ ویلیز میں جو لوگ رہتے ہیں جو گلیشیئرز کے بالکل ماؤتھ کے سامنے جن کی آبادیاں ہیں وہ میلٹنگ ان کی تیز ہو جائے گی. یہ اس کے بہرحال بہت سارے ڈرا بیکس بھی مستقبل میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں, لیکن اوورال اگر اس پروجیکٹ کو پاکستان اور چائنا کیونکہ ہم پڑوسی ممالک ہیں اچھے تعلقات اگر ہوں گے تو اس سے بہت سارے فائدے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں گے نہیں صحیح طریقے سے اس سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. نیکسٹ وی